میں سب یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس پارٹی کو 16 سال ہو گئے صوبائی حکومت میں، اس پارٹی کے سربراہ کے گھر میں پانی ٹینکر سے آتا ہے، تو میں اورنگی والوں کی کیا شکایت کروں؟ میں لانڈی والوں کی کیا شکایت کروں؟ میں بلدیہ والوں کی کیا شکایت کروں؟ میں نیو کراچی، نارتھ کراچی، پی سی ایچ ایس، محمود آباد، ان کی میں کیا، ڈیفنس والوں کی، ڈی ایچ اے والوں کی میں کیا شکایت کروں کہ جب جس پارٹی کے سربراہ، جس پارٹی کی 16 سال سے حکمرانی ہے، اس پارٹی کے سربراہ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے۔ پاکستان کو اگر پھلنا ہے، پھولنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو کراچی کو ترقی دینی پڑے گی، کراچی کے لوگوں کو اس کا جائز حق دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوٹا سسٹم کے نام پر دیہی اور شہری کا، تو آپ نے صرف وہ الفاظوں کا چناؤ آپ نے چونکہ کتابوں میں ٹھیک رکھنا تھا، اس لیے آپ نے اس میں دیہی اور شہری کی بات کی ہے۔ جن لوگوں کو، جن بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو بلا کر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں باقاعدہ ایک طرح سے تھریٹ کی گئی ہے، ان کو بہت ہی سادہ لفظوں میں ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس وہ سسٹم کے لوگ آ رہے ہیں، آپ کی زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں، ایس بی سی اے کے لوگ بھتہ لینے آ رہے ہیں، سندھ کے دوسرے اداروں سے لوگ بھتہ لینے آ رہے ہیں، پولیس آپ کو روک رہی ہے، آپ کو کوئی بھی پانی آپ کو ملتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی آپ کا باہر سے جاتا نہیں ہے، آپ نے شکایت نہیں کرنی ہے، آپ خاموشی سے سر جھکا کر ٹیکس دیتے چلے جائیں، سندھ کی ریونیو کا 95% پلس دیتے چلے جائیں آمدنی کا، اور آپ اس کے بعد اف بھی نہ کریں ہم جو آپ کے ساتھ کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو، حکومت پاکستان کو، ریاست کے تمام اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ بات کسی سیاسی پارٹی، ایم کیو ایم جیسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے۔ آپ ہماری بات کو تو سیاست کہہ کے تعصب کی نظر کر دیتے ہیں، تعصب والی بات کہہ کے نظر کر دیتے ہیں۔ بزنس مین تو کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ اپنی جینوین گریونسز، اس نے جب 2 دفعہ پاکستان کے آرمی چیف یہاں پر آئے، انہوں نے یہاں کی بزنس کمیونٹی سے انٹریکٹ کیا، اس گفتگو میں انہوں نے جو ریالٹیز تھی اس کا سامنے رکھا، اس کی بات کی، جس کے اوپر آپ کو یہ تمام چیزیں ناگوار گزری اور آپ نے یہ باقاعدہ آفیشیلی سب کے سامنے یہ والی بات کی، تو یہ بات بہت نامناسب ہے اور ہم اس کی بہت بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم کراچی کی اور پورے پاکستان کی، سندھ بھر کی اور خاص طور پر کراچی حیدرآباد کی بزنس کمیونٹی کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے کبھی بھی آپ سے ناجائز ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی آپ سے فرمائش نہیں کی کہ کوئی آپ کا ساتھ نہیں چاہا، کیونکہ ہم آپ کو لبرلائز کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آزاد چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ کو آپ کی بزنس میں ہم انوالو نہیں ہونا چاہتے، اور آپ کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ آپ جانتے ہیں، آپ گواہ ہیں کہ پچھلے 40 سالوں میں رات دن، صبح دوپہر شام، کوئی ہو، ہمارا ایم پی ہو، ہمارا ایم این اے ہو، ہمارا گورنر ہو، ہمارے کارکنان ہوں، تمام ادوار میں آپ کو ایکسیسیبلٹی اگر کہیں پر رہی ہے تو آپ ایم کیو کے علاوہ آپ کو کہیں کوئی آپ کی داد رسی سننے والا، بات ماننے والا کبھی بھی نہیں رہا۔ اس بات کو لوگ غلط تاثر دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ کا، ہم سے جو ناتا ہے وہ آپ کی خدمت کر کے ہے۔ خدا نہ خواستہ آج کے دور میں کوئی کسی کو پریشرائز نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو جو ہے وہ زبردستی نہیں کرا سکتا، عزت نہیں کروا سکتا، تو اس والی بات کو غلط طور پر پاکستان میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کا ہمارا رشتہ اس والی بات پہ آپ کی خدمت کر کے، یہ پوری کراچی کا انفراسٹرکچر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ انفراسٹرکچر آپ کے لیے بنایا، بزنس کمیونٹی کے لیے بنایا، آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، یہ کورنگی انڈسٹریل زون، یہ لانڈی انڈسٹریل زون، یہ فیڈرل بیڈیا انڈسٹریل زون، یہ نیو کراچی انڈسٹریل زون، یہ 4 انڈسٹریل زون ہمارے زمانے میں ون آف دی بیسٹ گروئنگ انڈسٹریل زون تھے۔ سڑکیں، پانی، سیوریج، ہر طرح سے آپ کو، آپ دن اور رات آپ کی خدمت کی، اور آپ سے خدا نہ خواستہ 1 روپے، 1 پیالی چائے بھی ہم نے آپ سے نہیں پی ہے۔ یہ ہم نے اس کا رشتہ ہے کہ ہم نے یہ کام کر کے اس کے بعد جا کر یہ تمام ریلیشن شپ جو بلڈ ہوئی ہیں۔ جو لوگ آپ سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سندھ میں انہوں نے بہت ترقی کر لی ہے، میں بہت احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ صحافی حضرات اور پورے کراچی کے دنیا کے لوگ جانتے ہیں، انہوں نے خود اپنی ایک تقریر میں یہ گلہ کیا کہ بلاول ہاؤس میں بھی پینے کا پانی ٹینکر سے آتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا،
یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی. میں سب یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس پارٹی کو 16 سال ہو گئے صوبائی حکومت میں، اس پارٹی کے سربراہ کے گھر میں پانی ٹینکر سے آتا ہے، تو میں اورنگی والوں کی کیا شکایت کروں، میں لانڈی والوں کی کیا شکایت کروں، میں بلدیہ والوں کی کیا شکایت کروں، میں نیو کراچی، نارتھ کراچی، پی سی ایچ ایس، محمود آباد، ان کی میں کیا، ڈیفنس والوں کی، ڈی ایچ اے والوں کی میں کیا شکایت کروں کہ جب جس پارٹی کے سربراہ، جس پارٹی کی 16 سال سے حکمرانی ہے، اس پارٹی کے سربراہ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے، تو اس کے بعد ساری بات ختم ہو جاتی ہے. میں پچھلی دفعہ جب آرمی چیف آئے تھے یہاں پر، انہوں نے بزنس کمیونٹی ان سے انٹریکٹ کیا تھا، میں ان کی اس بات کی تائید کرتا ہوں دو باتیں کر کے کہ ایک تو یہ جو اتنی بھی باتیں خالد بھائی نے کی ہیں، اس کا سولوشن کیا ہے، وہ ایم کیو ایم نے وہ حل بھی پیش کیا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ 27ویں ترمیم، ایم کیو ایم کی پیش کردہ 27ویں آئینی ترمیم کو منوون ایکسیپٹ کریں، جس میں اختیارات اور وسائل چیف منسٹر ہاؤس سے نکل کر لاڑکانہ کی گلیوں میں، شکار پول کی گلیوں میں، جیکب آباد کی گلیوں میں، حیدرآباد کی گلیوں میں اور کراچی کی گلیوں میں اختیارات اور وسائل آئیں گے. 22,000 ارب روپے 16 سالوں میں آپ کو ملے ہیں، آپ نے خرچ کر دیے 22,000 ارب. اس سال، صرف اس سال ڈویزبل پول میں 7,600 ارب روپے صوبوں کو بٹے ہیں. میرے صوبے کو 1,800 ارب روپے ملے ہیں، 1,800 ارب روپے ڈائریکٹ کیش وفاق سے. 1,800 ارب روپے آپ ہمیں ایک سال کے لیے دیں، اور کراچی کے مسائل کو اس کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں کہ مسئلہ ہم پوچھیں، مسئلہ کسی کو کوئی مسئلہ رہ نہیں جائے گا. 1,800 صرف ایک سال کے پیسے اتنے ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا بات کی ہے اپنی آئینی ترمیم میں کہ اختیارات اور 42 ڈپارٹمنٹ دے دیں آپ نیچے لوکل گورنمنٹ کو، اور یہ جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے وفاق سے صوبوں کو، وہ جو اس میں ڈسٹرکٹ کے پیسے ہیں، کراچی کے، لاڑکانہ کے، لاہور کے، پشاور کوئٹہ کے، وہ پیسے ڈائریکٹ وفاق جو ہے وہ ان ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ ڈویزبل پول میں، وہ پروونشل فائنانس کمیشن کی مد میں وہ دے. یہ حل ہم نے بتا. اگر یہ نہیں کیا، اگر آپ نے یہ بات نہیں مانی، نہیں کر رہے آپ، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں کراچی کے تاجروں نے، اور اس بات کی تائید جو رپورٹ ہوئی اخباروں میں کہ آرمی چیف نے بھی اس والی بات کی تائید کی ہے کہ پاکستان میں نئے صوبے پھر بننے چاہیے. پھر صوبوں کی بات اٹھے گی. اگر آپ اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیں گے تو پاکستان میں پھر نئے صوبوں کی پھر ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہو گئی ہے، اور پھر صوبوں کی بات اٹھے گی. یہ اخباروں میں رپورٹ ہوئی ہے یہ والی بات، جس پہ آپ کو بہت تکلیف اور پریشانی بھی ہوئی ہے. پھر صوبوں کی بات اٹھے گی. ہم نہیں چاہتے، لیکن صوبوں کی بات پھر اٹھے گی. اگر آپ اختیارات اور وسائل، یہ ایک ہی حل ہے ان صوبوں کو نئے صوبے بننے کے روکنے کا جو فارمولا ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کو ایکسپٹ کرنے کی بات ہے. اگر آپ 27ویں آئینی ترمیم کو نہیں کریں گے تو پھر پاکستان بھر میں صوبوں کی بات اٹھ رہی ہے، اور یہاں سے بھی پھر صوبوں کی بات اٹھے گی. پھر اس پر آپ کو پھر نعرہ، اور یہ نیچرل فینومینا ہوگا، اس پہ پھر کوئی شکایت نہ کرے. اس کراچی کو ڈیولپ کیے بغیر، اس کراچی کی بزنس کمیونٹی کی آبیاری کیے بغیر پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی. پاکستان کو اگر پھلنا ہے، پھولنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو کراچی کو ترقی دینی پڑے گی. کراچی کے لوگوں کو اس کا جائز حق دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوٹا سسٹم کے نام پر دیہی اور شہری کا، تو آپ نے صرف وہ الفاظوں کا چناؤ آپ نے چونکہ کتابوں میں ٹھیک رکھنا تھا، اس لیے آپ نے اس میں دیہی اور شہری کی بات کی ہے. بیسیکلی وہ سندھی اور مہاجر ہے. بیسیکلی وہ سندھی اور مہاجر. بالکل ایکسپلین کر کے آپ کو ایکسپلیسٹلی یہ والی بات کر دوں، کیونکہ آپ سندھی اور مہاجر لکھ نہیں سکتے، تو آپ نے اس زمانے میں اپنے الفاظ کا چناؤ یہ لکھا کہ 60% دیہی ہوگا، 40% شہری ہوگا. آپ نے 5 لاکھ سے زائد نوکریاں دی ہیں. مجھے اس 5 لاکھ نوکریوں میں 40% مہاجروں کی نوکری بتا دیں. 4% بھی نہیں ہے. غضب خدا کا. آپ جو ایک ہی گھر میں، ایک ہی خاندان میں رہنے والے لوگ، 3 لوگ جو ہے وہ دیہی کوٹے پہ اپوائنٹ ہیں، اور 2 لوگ جو باقی بچ گئے ہیں وہ جعلی ڈومیسائل بنا کر شہری کوٹے پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں. اور آپ کہتے ہیں بات نہ کریں. پھر ہمیں سیاست، ہمیں لوگوں کے نمائندہ بننے کی پھر ہمیں حق نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ ساری باتیں ہونی ہے. اب یہ نہیں چلے گا. اور یہ ایم کیو ایم بالکل آپ کو وہ ایم کیو ایم نہیں ہے کہ ہم کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑے 12 نے اپنی ایف آئی آر کٹوا لی اور کرنا کچھ نہیں. ہم بالکل جس طرح سے ہم نے
اپنے 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 سینسس میں کھوئے ہوئے نمبرز حاصل کیے ہیں. جس طرح سے ہم اپنی بات کے ساتھ ہم اپنی چیزوں کو حقوق حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو ہماری بات جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے ماننی پڑے گی.